أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بکھرے موتی 475 کوئی تدبیر موت کو ٹال نہیں سکتی۔ ابن جریر اور ابی حاتم میں ایک مطول قصہ بزبان حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ مروی ہے کہ اگلے زمانے میں ایک عورت حاملہ تھی۔ جب اسے درد ہونے لگا اور بچی تولد ہوئی تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، لڑکی یا لڑکا؟ اس نے کہا لڑکی ہوئی۔ کہا سن، یہ لڑکی 100 آدمیوں سے خلوت کرے گی، پھر اس کے وہاں اب جو شخص ملازم ہے اس سے اس کا نکاح ہوگا اور ایک مکڑی اس کی موت کا باعث بنے گی۔ وہ ملازم یہیں سے پلٹ آیا اور آتے ہی ایک تیز چھری لے کر اس لڑکی کے پیٹ کو چیر ڈالا اور اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کی ماں نے یہ حال دیکھا تو اپنی بچی کے پیٹ میں ٹانکے دیے اور علاج معالجہ شروع کیا، جس سے اس کا زخم بھر گیا۔ ایک زمانہ گزر گیا، ادھر لڑکی بلوغت کو پہنچ گئی اور تھی بھی اچھی شکل و صورت کی، بد چلنی میں پڑ گئی۔ ادھر وہ ملازم سمندر کے راستے کہیں چلا گیا، کام کاج شروع کیا اور بہت رقم پیدا کی۔ کل مال سمیٹ کر بہت مدت بعد یہ پھر اسی اپنے گاؤں میں آ گیا اور ایک بڑھیا عورت کو بلا کر کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، گاؤں میں جو بہت خوبصورت عورت ہو اس سے میرا نکاح کروا دو۔ یہ عورت گئی اور چونکہ شہر بھر میں اس لڑکی سے زیادہ خوش شکل کوئی عورت نہ تھی، یہی پیغام ڈالا، منظور ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا اور ودا ہو کر یہ اس کے یہاں آ بھی گئی۔ دونوں میاں بیوی میں بہت محبت ہو گئی۔ ایک دن ذکر اذکار میں اس عورت نے اس سے پوچھا آخر آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہاں کیسے آ گئے وغیرہ۔ اس نے اپنا تمام ماجرا بیان کر دیا کہ میں یہاں ایک عورت کے ہاں ملازم تھا، وہاں سے اس کی لڑکی کے ساتھ حرکت کر کے بھاگ گیا تھا، اب اتنے برسوں کے بعد یہاں آیا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا جس کا پیٹ چیر کر تم بھاگے تھے میں وہی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے اس زخم کا نشان بھی اسے دکھایا۔ تب اسے یقین آ گیا اور کہنے لگا جب تو وہی ہے تو ایک بات تیری نسبت مجھے اور بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ تو 100 آدمی سے مجھ سے پہلے مل چکی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام تو مجھ سے ہوا ہے لیکن گنتی یاد نہیں۔ اس نے کہا مجھے تیری نسبت ایک اور بات بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ خیر، چونکہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں تیرے لیے ایک بلند و بالا پختہ اور اعلیٰ محل تعمیر کرا دیتا ہوں، اسی میں تو رہ تاکہ وہاں تک ایسے کیڑے مکوڑے پہنچ ہی نہ سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی محل تعمیر ہوا اور یہ وہاں رہنے سہنے لگی۔ ایک مدت کے بعد ایک روز دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے کہ اچانک چھت پر ایک مکڑی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا دیکھو آج یہاں مکڑی دکھائی دی۔ عورت بولی اچھا یہ میری جان لیوا ہے، جب سہمی کہ میں اس کی جان لوں۔ غلام کو حکم دیا کہ اسے زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ وہ پکڑ کر لایا۔ اس نے زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے اسے مل ڈالا، اس کی جان نکل گئی۔ اس سے جو پیپ نکلا اس کا ایک آدھ قطرہ اس کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان اڑ کر پڑا۔ اس کا زہر چڑھا، پیر سیاہ پڑ گیا
اور اسی میں مر گئی۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 202، صفحہ 602 اور 603۔ جزاک اللہ۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمین۔ اللهم إني أعوذ بك من النار آمین۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا آمین۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك آمین۔ يا قوي 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 يا جبار 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 آمین۔ صلى الله عليه وآله وسلم۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ 6/3/2015 بروز جمعہ۔ اللہ اکبر۔